بکرا نہیں، ان دوستوں نے صلاح یہ پکڑی ہے کہ وہ جو سبق ہے بدھ والا یہ انگریزی میں شروع کرے، تو آج انگریزی والا کوئی ہے نہیں، تو پھر وہ ترجمے میں اعلان کریں گے تو پھر انگریزی میں شروع کریں گے۔ پہلے واسطے تھی نہ خاص ٹیپ آندی سن سبق پورا کرانے واسطے شروع کیتا سب پہلے شروع۔ اچھا پہلے چلے آئے تھے آنے پورا میں پورا ٹیپ کرنا چاہتا ہے تو سب شروع کر دی۔ ہم سے تو یہ شروع کرا جی بالکل اسی جگہ سے وہ دراصل کی صلاح یہ ٹھہر گیا ہے کہ انگریزی میں وہ کریں کہ 2 دن درس ہوتا ہے تو ایک دن انگریزی میں ہو ایک دن اردو میں۔ چلیں اللہ ہم سے شروع کریں۔ اچھا چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں، الحمد، تمام تر تعریفیں، تعریف کی ہر وہ قسم جو صحت مند ہے وہ ساری کی ساری للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، ان کا اصل حقدار اللہ ہے۔ رب جو پالنے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کا، ظرف کہہ کے مظروف مراد ہو، مجاز مرسل ہے، یہ میٹافوریکل یوز ہے، یعنی کتنے مکان ہیں یہاں، مطلب اس سے مراد مکانوں میں رہنے والی فیملیاں کتنی ہیں، مکان کہہ کے فیملی مراد لے لینا، جہان کہہ کے جہان میں رہنے والے مراد لینا، اس کا نام ہے مجاز مرسل۔ جیسا نہر کھودنے لگے ہیں، پوچھا کیا کھود رہے ہیں، جی نہر کھود رہے ہیں، جب بعد میں پانی چلایا تو کیا بہہ رہا ہے، جی نہر بہہ رہی ہے، حالانکہ نہر تو اس گڑھے کا نام ہے، لیکن وہ گڑھا کہہ کے پانی مراد لے لینا، اس کا نام ہے مجاز مرسل۔ یہ مجاز مرسل ہے کہ وہ جہان میں رہنے والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو اپنے معنی رحمت میں لا شریک ہے، اتنا وہ رحم فرمانے والا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی رحم فرمانے والا ہے۔ لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے۔ رحیم، اللہ بے حد رحمت فرمانے والا ہے۔ رحیم کا لفظ حضور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سرکار مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رحیم کا لفظ سرکار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن رحمان سوائے ذات باری کے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ان رحمت کی وہ حد جہاں تک رب رحمت کرتا ہے، ایسا کسی کے پاس نہ رحم ہے نہ کر سکتا ہے، اس لیے اس صفت میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوگا کہ موصوف مانا جائے۔ مالک یوم الدین، وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اس میں مالک اور ملک دونوں لغتیں مستعمل ہیں۔ وہ فیصلے کے دن کا بادشاہ ہے اور فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ بہت سارے اہل علم نے
मलिक यौमुद्दीन को तरजीह दी है। कहते हैं मालिक वो होता है जिस पर बादशाह के हकूक फायक होते हैं, जो लॉ ऑफ एक्विजिशन है ना, जमीन एक्वायर करते वक्त कि कोई सी भी जगह बादशाह वक्त एक्वायर कर सकता है, मालिक होकर मोतरज नहीं हो सकता। तो मालिक की कीमत कम है बनिस्बत मलिक के, इसलिए बाज़ आले इल्म ने यहाँ लफ्ज़ मालिक यौमुद्दीन के मुकाबले में मलिक यौमुद्दीन को तरजीह दी है। यही वजह है कि मालिक यौमुद्दीन करके पढ़ा जाए तो भी नमाज हो जाती है, और मलिक यौमुद्दीन करके पढ़े तो भी नमाज हो जाती है। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, ये जमा का सीगा है, हम सारे तेरी ही इबादत करते हैं। अब तेरी ही जो कहा है ये इस वजह से कि इय्याका को पहले लाए हैं, अगर इय्याका को बाद ले जाए इय्या उड़ जाएगा, का रह जाएगा, नाबुदु का, तेरी इबादत करते हैं। इसको कहते हैं कसर, बलागियों की जुबान में, नावियों की जुबान में हसर कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको एम्फिसिस कहेंगे। इसको एम्फिसाइज किया है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। वह इय्याका, जो वजह पहले इय्याका में वहां गुजरी वही वजह है, सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस्ताना यस्ताइनो इस्तिआनतन, किसी कलिमे के अव्वल में, किसी मादे के अव्वल में अलिफ, सीन और ता बढ़ा दिया जाए तो तलब के माना उसमें बढ़ जाते हैं। औन के माना मदद, और इसके अव्वल अलिफ सीन ता लगाए तो माने मदद की तलब करना। और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं, और किसी से नहीं चाहते, सिर्फ तुझी से चाहते हैं। और वो क्या मदद क्या चाहते हैं? आलिम ने कहा ये दिल सिरात का जो कॉन्टेक्चुअल रिलेशन है साबका के साथ, वो क्या है? का जो मदद चाहते हैं वो ये है कि मौला करीम उन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ दे जिन पर तूने इनाम किया है। ये मदद होगी कि उनके पीछे चले तो बेड़ा पार हो जाएगा। जिनके साथ मिलने से तेरी अनायतें मिलती हैं, उनके साथ हमें मिला दे, सीधा रास्ता दिखा दे। और रब को सीधा रास्ता तो पता ही है उसको। ये सिरातुल लज़ीना, ये रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे अपोजिटिव, लेकिन अपोजिटिव होकर के रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज बनती है, यानी क्वालिफाई करती है साबका को। उसमें जो एम्बिग्यूइटी, इबहाम पैदा हो गया हुआ है, उसको क्लैरिफाई करता है कि वो सीधा रास्ता कौन सा है। का उन लोगों का रास्ता मेरी मुराद है कि जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरा इनाम हुआ वो कौन है? मैं युतिइल्लाह व रसूला उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जिन्होंने अल्लाह की इताअत की है, जो अल्लाह की इताअत करता है और रसूल करीम अलैहि सलाम की इताअत करता है, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वो कौन से हैं? नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, सालिह हैं, नेक लोग हैं। उनकी संगत बड़ी प्यारी है, उनके साथ मिल के रहना मामूली चीज। हसन उलाइका रफ़ीक़ा, अल्लाह उस एसोसिएशन को, उस संगत को, उस एफिलिएशन को अप्रिशिएट करता है। वो लोग बहुत अच्छी संगत के लोग हैं, उनके साथ मिलना नजात का जरिया है, कामयाबी का जरिया है। खुद कामयाबी के काबिल नहीं, मगर जिनके साथ मिल गया ना वो कामयाबी वाले। ये जो उसने मदद मांगी है इस गुर से मांगी है कि उनके साथ मिल जाऊं तो बेड़ा पार हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। रब से नमाजों में ये मदद मांगता है, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ये कवायद की जुबान में इसको बदल मुबदल मिनों की तरकीब अरबी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं अपोजिटिव। ये अपोजिटिव किसका? अल्लज़ीना का, यानी जिन पर इनाम हुआ वो कौन लोग हैं? का वो लोग हैं जिन पर गजब नहीं किया गया। ये कौन लोग हैं? यहूदी। यानी यहूदियों के अलावा हैं दावेदार तो ये भी हैं
انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. قرآن مجید نے کہا اے بنی اسرائیلو تم یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لفظ انعمت تو استعمال ہوا ہے. کہاں کہ وہ انعام یافتہ نہیں جن پر بعد میں غضب بھی ہوا ہے، اس راستے پر میں نہیں چلنا چاہتا، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو اپنے جیسا کہا ہے. وہ کہتے رہے ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے آدمی ہو. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا يأكل ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اس نبی کی قوم نے جو لوگ کافر ہوئے تھے اور قیامت کے منکر ہوئے تھے اور ہم نے ان کو دنیاوی طور پر بڑا خوشحال بنایا تھا. پتہ کتنی باتیں قرآن مجید نے کہہ دی ہیں. جن لوگوں نے نبی کو بشر کیا، پہلی بات ان کا کفر ذکر کیا، بعد میں قیامت کا انکار ذکر کیا، آخر میں ان کی دولت کا ذکر کیا. جس کا مطلب یہ ہے جب حکم کسی وصف پر مرتب ہو، اس وصف کو اس حکم میں علت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا، ان کے اندر 3 اوصاف پائے گئے. ایک تو قیامت کے، ایک تو کافر تھے، ایمان جاتا رہا تھا، جس کا معنی یہ ہے اگر ایمان کی رمق بھی باقی ہو تو نبی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. دوسرا قیامت کے وہ منکر ہوئے، جس کو پتہ ہو قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر میں نے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. آپ کے بیٹے کو کوئی ہلکا کلمہ کہہ بیٹھے تو آپ سے محبت کی امید نہیں کر سکتا. تو خدا کے ریپرزینٹیٹیو، خدا کے نمائندے جو کل کائنات میں خدا کے پیغام رسان بن کے، خدا کے امین بن کے خدا کے بہاف پر آئے، خدا نے ان کو دوست قرار دیا، خدا نے ان پر انعام کیا اور ان کے جوتے اٹھانے والوں کو بھی اپنا دوست کہا. کسی عمل کی موجودگی کے بغیر کا صرف ان کی سندر جو ہے نا، المرء مع من احب. بخاری کے آخری حصے میں حدیث ہے، ایک صحابی مکرم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کو مطلب کی بات پوچھتے ہیں. قیامت کی ڈیٹ پتہ چل جانے سے تجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ ما عدت الحق، بات تو کر، تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ اگر کچھ سامان کیا ہوا تو بات کر. یہ بخاری کے الفاظ یاد رکھنا. انہوں نے عرض کیا ما عدت الحق من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. یا رسول اللہ قیامت کے لیے تو نہ میں نے زیادہ کوئی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ صدقہ دیا ہے. کب کیوں پوچھتا ہے؟ کہا ولیکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت ہے. سرکار نے نہیں فرمایا کہ تیرا عمل مکمل نہیں اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے. عمل کی کمزوری کے باوجود بھی محبت ہے. آپ کو اپنے بیٹے سے جو محبت ہے اس کے نفلوں کی وجہ سے محبت ہے. آپ کو اپنے باپ سے جو محبت ہے اس کے تاجد خانی کی وجہ سے محبت ہے. محبت کی کئی گراؤنڈز ہیں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو محبت میں جھوٹا ہے. فرمایا پھر گھبرا نہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. بے شک تیرے پاس زیادہ نمازیں نہیں، بے شک تیرے پاس زیادہ روزے نہیں، بے شک تیرے پاس زیادہ صدقے نہیں، لیکن محبت تو کرتا ہے. المرء مع من احب. پھر وعدہ رہا آل محبت کو ساتھ رکھیں گے. صرف میں ہی نہیں، جس سے محبت ہے اس کے ساتھ رہے گا. یہ وجہ ہے کہ آج تک آل اللہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کے بھی بیعت کرتے وقت وہ اللہ کا نیک بندہ تلاش کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ اگر قیامت میں اٹھوں گی قیامت اچھی ہو جائے. یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم علیہ السلام تک جاتا ہے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں خود تو نیک نہیں ہوں، نیکوں سے پیار کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں. سبحان اللہ. انعام ان پر بھی ہوا تھا نا، لیکن کہا وہ نہیں کہ جنہوں نے بعد میں نبی کو بشر کہہ کے سارا کاتا کوتا کا باس کر دیا. ان کے اندر کیا کیا پہلے اوصاف بیان کی. کفر کیا 1، قیامت کے منکر ہوئے 2 اور دولت مند ہوئے 3. اس کا مطلب نبی کے جو منکرین ہیں یہ غریبوں کا مذہب ہی نہیں ہے، یہ دولت مندوں کا مذہب ہے. جو ہی دولت آ جائے تو ابا ابا نہیں رہتا، ماں ماں نہیں رہتی، دوست دوست نہیں رہتا، آنکھیں بدل جاتی ہیں. خوشحال ہوئے
اور ہم نے جب اسے خوشحال کیا تو انہوں نے پھر یہ لفظ بولا کہ نہیں ہے یہ مگر ہمارے جیسا بشر، چونکہ ان پر انعام تو ہوا تھا لیکن انعام کے بعد وہ نبی کی بےادبی کر بیٹھے. کہا ان انعام یافتہ لوگوں سے میری مراد نہیں ہے کہ جن پر غضب بھی ہوا ہے، اور کسی کے لیے لفظ انعام تو شریعت ثابت نہیں ہے نا قرآن میں، لیکن یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیلوں کے لیے ثابت ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہا نا میں نے تم پر انعام کیا، تو وہ مراد ہو سکتے تھے نا. اس سے پتہ چلا کہ جھوٹے مذہب کی جب تک تردید نہ کی جائے سچے مذہب کی سچائی کے اقرار کا فائدہ نہیں پہنچتا. جھوٹوں کو جھوٹا کہنا، جس طرح مسلمان کو مسلمان کہنا ضروری ہے اس طرح کافر کو کافر کہنا بھی ضروری ہے. لیکن ہم لوگ شریف آدمی ہیں، ویسے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، یہ ٹھیک بے ایمانی کا کلمہ ہے. تو کہ مرزا قادیانی ہم لوگ تو شریف آدمی، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ جملہ کہتے ہی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ جس کا کفر صریح ہے اور سارا عالم اسلام اس کے کفر پر متفق ہے، اس کا مطلب ساری دنیا بدماش ہے تو شریف آدمی ہے ساری سوسائٹی میں. کافر کو کافر کہنا واجب ہے. اس وجہ سے قرآن جی نے کہا وہ لوگ نہیں ہیں جن پر کہ غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہ. اس سے مراد نصارہ ہے. یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. پہلے اس پر گفتگو ہو چکی ہوئی ہے، آپ کے پاس ٹیپ موجود ہے، لیکن کچھ خاکہ اس کا میرے ذہن میں اس وقت بھی ہے. پہلی بات یہ کہ ساری تعریفیں جو لفظ بولا ہے، ساری کا لفظ کوئی موجود نہیں جس کا مطلب ساری تعریفیں کریں. اس کے اندر وہ فن استعمال ہو گئے جو 14 علوم پڑھے جاتے ہیں نا، اردو پڑھنے سے یہ گزارا پھر بالکل نہیں ہوتا، وہ فن پڑھنا پڑتے. اور وہ اپنے طور پر کوئی چاہے، جیسا کہ کوئی آدمی پڑھے نہیں، جیومیٹری اپنے طور پر تیار کرے ہو جاتی ہے، ٹرگنومیٹری اگر اپنے طور پر تیار کرے ہو جاتی ہے. جس طرح یہ نہیں ہوتی نا، اس طرح وہ بھی علم مطالعے سے نہیں ہوتے، وہ پڑھنے پڑتے. اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ال جو ہے اس کی بہت ساری غرضیں ہیں. ان میں سے ایک غرض ہے جس کا نام ہے استغراق. استغراق ٹو انسرکل، ٹو انگلف، سب کو گھیر لینا. یعنی ال جب کہا نا آیا کس پر ہے؟ مصدر پر. مصدر اس کو کہتے ہیں جس کو انفینیٹیو ورب کہتے ہیں انگریزی میں. انفینیٹیو ورب جس سے جتنے بھی آگے کلمات بنتے وہ اسی سے بنتے ہیں. خواہ ورب بنے، خواہ ایڈورب بنے، خواہ ایڈجیکٹو بنے، خواہ ایکٹیو پارٹیسپل بنے، خواہ پیسو پارٹیسپل بنے، کچھ بنے پر اسی سے بنتا ہے. تو مصدر کے اول میں ال لگانے کا معنی یہ ہے کہ تعریف کی جتنی صحت مند شکلیں ہیں ال ان سب کو گھیرتا ہے. ساری تعریفیں مطلب اللہ کے لیے. کس طرح کہا کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی ناک بڑی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں. لیکن پوچھے بنائے کس نے ہیں؟ تو پھر ہونٹوں والوں کی زیادہ تعریف ہے کہ بنانے والے کی تعریف ہے. او یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، بنائی کس نے ہے؟ بنانے والے کو تعریف جائے گی نہیں جائے گی؟ یار یہ پلستر بڑا خوبصورت ہوا ہے، یہ پچی کاری کا کام بڑا شاندار ہوا ہے، یہ بیل بوٹے بڑے خوبصورت پڑے ہوئے ہیں، کام میں بڑی صفائی ہے، یہ ڈیزائن بڑا اچھا ہوا ہے، یہ پروجیکٹ بڑا خوبصورت ہے، اس کا کراس وینٹیلیشن بڑا شاندار ہے، اس کا ہائیجینک سسٹم بڑا عمدہ ہے. جب یہ تعریف کہیں کہ یہ بنایا کس نے ہے، جائے گی نا اس کو تعریف. تو صرف ہائیجینک سسٹم تو کائنات میں پہلے سے موجود ہے، صرف وہ اپنی سہولتوں کے لیے بقدر ضرورت وصول کرتا ہے. تو جس نے یہ سب ہائیجینک سسٹم خلق کیے ہیں تعریف تو ساری اس کو جائے گی. اس کی آواز بہت اچھی ہے، یہ آدمی بڑا شاذور ہے، اس کا قد بڑا خوبصورت ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کا علم بڑا اچھا ہے. دیکھنا ہی اس کو دیا کس نے ہے، اس کو بنایا کس نے، وہ جی اس نے بنایا ہے. اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی پہچاننا چاہتا تو کیا کرے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. میری کاریگری کی شاہکار مدینے والی سرکار ہے. جو مجھے جاننا چاہتا میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس نے یہ بنایا. جیسا کہ دلی کی شاہی مسجد بنانے والا کہے میں بہت کاریگر ہوں، پوچھے ثبوت، کہا دلی کی شاہی مسجد میں نے بنائی ہے نا، تو یہ ثبوت بن جائے گا. میں بہت بڑا کاریگر ہوں. اچھا کیا کاریگری کا ثبوت ہے؟ کہ یہ قطب مینار دہلی جو ہے وہ میں نے بنایا نا. قطب صاحب کی لاٹ جس کو کہتے ہیں، دلی کی زبان میں قطب صاحب کا مینار نہیں کہتے، قطب صاحب کی لاٹ کہتے ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہے.
تخت طاؤس خاندان مغلیہ کا میں نے بنایا ہے، اربوں خربوں روپے کی لاگت آج لگائی جائے تو وہ جو تخت طاؤس ہے وہ نہیں بن سکتا، ایسا خوبصورت بنا جی، میں بہت بڑا کاریگر ہوں، ثبوت تخت طاؤس میں نے بنایا نا، تو پھر تعریف کس کو جائے گی؟ جس نے وہ بنایا ہے۔ رب کہتا ہے جتنے تعریفوں والے ہیں وہ میں نے بنائے، ان کا حسن میرا پیدا کیا، اس لیے جس حسین کی تعریف کرو گے وہ حسن میری طرف لوٹ جائے گا، ساری تعریفوں کا میں مالک ہوں۔ اب اللہ جو ہے اس کے لیے بتایا اس میں ذات ہے۔ حمد کے اصل میں معنی کیا ہے؟ اگر آپ لوگ گزشتہ سبق میں شریک رہے ہیں تو آپ ذرا اس کا اندازہ ضرور کریں کہ اس سے یہ سبق کتنا ہٹ کے چلتا ہے۔ حمد کے لغوی معنی ہے کسی کی تعریف کرنا، ایک اس کے شرعی معنی ہے والوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری علی جہت التعظیم والتبجیل، یہ معنی ہے حمد کے۔ جو ہم طالب علمی کے زمانے میں کتابیں یاد کیا کرتے تھے تو حمد کے یہ معنی یاد کر لیں، والوصف بالجمیل علی الجمیل جمیل الاختیاری علی جہت التعظیم والتبجیل۔ حمد اس کو کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے جو تعریفوں کا خود مالک ہے، اس کو کسی چیز نے کسی دوسرے نے تعریف دی نہیں ہے، وہ اپنے اوصاف کا خود مالک ہے، اس کا حسن ہے اس کو دیا کسی نے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت دی ہوئی کسی کی نہیں ہے۔ یہ معنی شرعی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے یہ بات آپ پھر یاد رکھیں، لفظ حمد لغوی معنی مطلقاً کسی کی تعریف کرنا، لفظ محمد اسی حمد سے بنا ہوا ہے اور وہ شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، وہ لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لیکسیکل میننگ جس کو کہتے ہیں۔ ٹرمینولوجیکل میننگ اس سے نہیں، وہ لیکسیکل میننگ ہے۔ لغوی اعتبار سے محمد عربی زبان میں باب تفعیل ہے، باب تفعیل میں معنی میں ٹریپلیکیشن ہوتی ہے، 3 مرتبہ کا تکرار ہوتا ہے، یعنی بہت 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 تعریف کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو تعریفیں ساری اس کے لیے ہیں، لیکن بہت 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 تعریف کیا ہوا یہ سرکار کے لیے ہے۔ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ خدا صرف تعریف کیا ہوا ہے اور حضور بہت 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 تعریف کیے ہوئے ہیں۔ آپ تو بڑی آکوڑ سی لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تو تعریف کیا ہوا ہو اور سرکار بہت 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 تعریف کیے ہوئے ہوں، اور جب اس کو فن کے ترازو پہ تولیں گے تو جائے گا۔ کیوں کر دراصل خدا کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ مخلوق کرتی ہے، مخلوق کی ایک حد ہے، اس لیے ان کی تعریف کی بھی ایک حد ہے۔ سرکار کی تعریف خود خدا کرتا ہے، نہ خدا کی حد ہے نہ خود مصطفیٰ کی حد ہے۔ اب سمجھ میں آئے، بہت بہت تنقید نہیں، اس کا ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ان دا ہولی قرآن، قرآن مجید کے اندر اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں، ہم تو ہے مصدر، یہ تو انفینیٹیو ورب ہے، اس کے ڈیریویٹیوز قرآن مجید میں کل کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 4، محمد، احمد، حمید اور محمود۔ پچھلے سبق کا کوئی ریفرنس یاد ہے کوئی نہیں؟ فاتحہ پر جو ہوا ہے وہ کسی دانشور نے کسی سے پوچھا تھا یہ کان کس لیے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا سننے کے لیے۔ میں نے کہا سننے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا ایک سننے کے لیے تو دوسرا اڑانے کے لیے۔ جو ہم سے بنے ہیں ایڈجیکٹیوز، کلمات اوصاف، ان کو صیغہ ہائے صفات کہتے ہیں۔ صیغہ ہائے صفات عربی زبان میں اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں صیغہ مبالغہ، اس میں تفصیل ہے، یہ 5 ہوتے ہیں۔ اس میں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے وہ 4 استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ محمد، احمد، حمید اور محمود۔ اب دیکھتے ہیں یہ کس کے حصے میں گئے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا تعریف زیادہ کس کی ہوئی ہے۔
جب پوچھا محمد کون ہے، کہا محمد رسول اللہ، میرے یار کا نام ہے نا، بہت 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 تعریف کیا ہوا۔ کہا پھر یہ جاننا چاہیں کہ احمد کس کے لیے استعمال ہوا قرآن مجید میں استعمال، کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے۔ تو کون ہے وہ؟ سرکار ہیں۔ مرزا جی کو خوشی ہونے لگی، وہ کہنے لگے اس سے میں مراد ہوں کیونکہ احمد آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں عربی زبان میں اس کا نام مرکب اضافی کہلاتا ہے، غلام احمد، جس کو پوزیسو کیس انگریزی میں کہتے ہو۔ پوزیسو کیس اگر بطور سبجیکٹ کے واقع ہو تو پھر پوزیسی مراد نہیں ہوتا، پوزیسڈ مراد ہوتا ہے۔ مطلب کہ جاءنی غلام زیدن، میرے پاس زید کا غلام آیا، تو اس سے زید کا آنا مراد نہیں ہوتا، زید کے غلام کا آنا مراد ہوتا ہے۔ اگر مرزا جی مراد ہوتے تو غلام احمد آتا، احمد کیوں آتا؟ آئی وہ خیال میں؟ تو مرزا جی کو کہیں گے مرزا جی ذرا ہوش سے بات کریں، آپ احمد کے غلام ہیں، یہ قصہ احمد کا ہے، آپ غلامی کی سرحد پر قائم رہے، آگے مت بڑھیں۔ تو خیر سرکار کا نام محمد احمد کہا کیوں؟ پھر یہ ہمیں پتہ ہے کیوں کہا۔ یہ اصل میں قرآن مجید اس بات کا راوی ہے نا، قرآن مجید متکلم تو نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقائق کو بطور روایت کے قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر کے قوم سے کہا کہ میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ کوٹیشن رب نے کوٹ کیا ہے، اور کوٹیشن کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو زمین کی ہیں، باپ تو ہے کوئی نہیں، لیکن جس پھونک نے باپ کا کردار ادا کیا تھا وہ آسمان سے آئی تھی، جبریل امین آ کے پھونک ماری تھی نا۔ تو آدمی جوش کی حالت میں یا ذوق کی حالت میں وطن کی بولی بول جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے احمد جو کہا، سرکار نے فرمایا انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، مجھے آسمانوں کے رہنے والے احمد کہتے ہیں، زمین کے رہنے والے مجھے محمد کہتے ہیں۔ اب حمد کے معنی سے جو لفظ پہلے نکلا محمد، وہ بھی سرکار کے کھاتے میں گیا، اب دوسرا احمد ہے، یہ بھی سرکار کے کھاتے میں گیا۔ اب رہ جاتا ہے لفظ حمید۔ حمید عربی زبان میں صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ اپنے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ یا بمانے اسم فاعل کے ہوتا ہے یا بمانے اسم مفعول کے ہوتا ہے۔ اگر بمانے اسم فاعل کے ہو تو احمد کے معنی میں چلا جائے گا، وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ سرکار مراد ہے۔ اور اگر حمید بمانے محمود ہو پھر خدا سے پوچھیں گے یہ کون مراد ہے؟ رب کہتا ہے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے پیارے قیامت کی گرمی میں جب چاند کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، انسانوں کے ہوش و حواس کے طوطے اڑ رہے ہوں گے، اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا کون کہاں ہے، سب کے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، پوری انسانیت میں بھی اضطراب ہوگی، اس وقت تجھے جس بنگلے پر کھڑا کریں گے اس بنگلے کا نام مقام محمود ہے۔ اب جناب یہ چاروں کس کے حصے میں چلے گئے؟ محمد بھی سرکار، احمد بھی سرکار۔ حمید کے دو معنی، ایک میں احمد بنا پھر سرکار، حمید معنی محمود ہوا تو پھر سرکار۔ اس کا مطلب حمد سے جو کچھ نکلا وہ سارا سرکار کا، اور خود حمد اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ حمد اصل مصدر ہے، یہ اصل ہے، اصل کے لیے ہے اور فرع کے لیے۔ اس وجہ سے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ اسم ذات اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ساری صفتیں قائم ہوں۔ یہ اتنا رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ سارے اسماء صفات ہیں۔ یہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ اللہ کے ساتھ قائم۔ یہ الہن سے بنا ہے، اس کے اول میں سے حمزۃ الوصل اور حمزے کو حذف کیا تو اس کے عوض میں الف لام تعریف کا لے آئے تو وہ اللہ بن گیا۔ اور الہ جو ہے معبود حق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، معبود باطل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ صرف معبود برحق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے کہاں رب ہے، ایک ہے رب اور ایک ہے مربی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو پیدا بھی کرے اور پالے بھی۔ مربی اسے کہتے ہیں پیدا ہوا ہو تو بعد میں پالے۔ باپ مربی ہو سکتا ہے، استاد مربی ہو سکتا ہے، لیکن رب صرف سرکار کی ذات ہو سکتی ہے۔
پروردگار کی ذات ہو سکتی ہے. اور یہاں یہ جو فرمایا عالمین، عالمین کا رب ہے، اس میں جب قواعد کی روشنی میں اس کا مطالعہ کیا خاصا مشکل کام بن جاتا ہے. رب جو ہے اصل میں رب ان سے ہے، اور یہ سیگا بنتا ہے اس میں فاعل کا. اس میں فاعل اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو تو اضافت لفظی بنتی ہے. اضافت لفظی بنے تو پھر معرفہ نہیں بنتا، نکرہ بنتا ہے. اللہ اس میں معرفہ ہے اور رب اس کی صفت ہے، اور یہ صفت نکرہ ہو تو اس کی صفت نہیں بن سکتا. جواب دو کیا ہے؟ پھر ماں کے لالوں کا کام ہے، آسان کام نہیں. ان قواعد کو بحث میں لائیں تو لمبا ہو جائے گا کام، آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن ترجمہ کرنے کے جو شوق ہے نا کہ اردو میں یوں لکھا ہوا ہے، یہ پہلا پیچا ہے، اس پر مار جائیں. یہ پالنے والا، تو جن کو پالتا ہے اس کے پلے ہوئے ہیں نا، تو فاعل کو اپنے مفعول کی طرف مضاف کیا گیا نا. ایسی اضافت کا نام ہے اضافت لفظی. یہ صرف تخفیف کے لیے آتی ہے، یعنی تنوین اس سے گر جاتی ہے، معرفت حاصل نہیں ہوتی. کسی نکرے کو معرفے کی طرف مضاف کرے معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن فاعل کو اپنے مفعول کی طرف مضاف کرے معرفہ نہیں ہوتا، یعنی کامن نون رہتا ہے. تو پراپر نون کی صفت جو ہے وہ کامن نون نہیں ہو سکتا، پراپر نون ہو سکتا ہے. وجہ بدلاؤ کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. مگر اس میں ایک بڑی شاندار بات ہے. قرآن یہ جگہ جگہ کہتا ہے الم تری کیف فعل ربک، اے میرے موسیٰ دیکھا نہیں تیرے رب نے کیا کیا؟ ان کے تیرے رب نے، حالانکہ رب تو سب کا ہے، رب العالمین جو ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے. اس جگہ سوال اٹھتا ہے جب رب تو سب کا ہے تو یہ کیوں کہتا ہے تیرا رب تیرا رب تیرا رب؟ کا دراصل اس میں ایک علم عقیدہ کا مسئلہ کار فرما ہے. رب کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات حقیقیہ اور ایک صفات اضافیہ. صفات حقیقیہ کنہیں کہتے ہیں؟ کہ جو رب میں پائی بھی جاتی ہیں اور ان کا ظہور بھی ہر وقت ہوتا ہے. جیسا حی رب کی ایک صفت ہے، کوئی ہو نہ ہو ہر حالت میں پائی گئی ہے. قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا صفت ہے، پر کسی دوسرے کے انتظار میں خود بخود ظاہر ہے. بات سمجھ آئیے؟ جیسا ایک مرد ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، مرد ہونے کے لیے تو شادی ضروری نہیں تھی، ویسے ہی مرد ہی کہلاتا تھا. لیکن ابا ہونے کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑے گا نا بیٹا ہونے کا. یہ امور اضافیہ میں سے ہے. جب تک بیٹا نہیں ہوگا ابا نہیں کہلائے گا. اس کو کہتے ہیں صفات اضافیہ. خامند یہ صفت اضافی ہے، جب تک بیوی نہیں ہوگی خامد نہیں کہلائے گا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، لیکن پالنے والا اس وقت کہلائے گا جب کوئی پلنے والا ہو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھی طرح بات کو سمجھو تاکہ آگے نتیجہ نکالنے میں دقت نہ ہو. صفات اضافیہ کیوں کہتے ہیں؟ جو رب میں پائی تو جاتی ہیں لیکن ان کے ظہور کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. جیسا ابا ہونے کی کوالٹی اس میں پوٹینشلی تو ہے، لیکن ایکچولی کب کہلائے گا؟ جب بیٹا اس کے ہاں ہوگا. رب پالنے والا ہے، صفت پالنے والی تو اس میں موجود ہے، لیکن اس کا ظہور کب ہوگا؟ جب کوئی پلنے والا ہو. اگر کوئی پلنے والا نہ ہو تو رب کا لفظ تو پھر نہیں استعمال ہوگا. سمجھو؟ اب جو کہا ابا بننے کے لیے بیٹے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ لیکن جب ابا بن جائے 1 2 3 4 5، آج بھی ایک بزرگ کا مطالعہ کر رہے تھے جس کے 21 بیٹے ہیں اس وقت اور 9 بیٹیاں ہیں اور 9 مرلے زمین کے مالک نہیں اتنا شہنشاہ ہے جی. سمجھ آئیے بات؟ تو ابا تو اب سب کا ہے، لیکن جب ماں بلاتی ہے تو جو سب سے بڑا ہے نا، جب پہلی مرتبہ ابا بنا ہے نا اس کا نام لیتی ہے. پہلے محمد اسلم سمجھ لو، کہا اسلم کے ابا جی، تو باقی نہیں کہہ سکتے اسلم کا ابا تو ہمارا ابا نہیں ہے. وہ کہتی ہے دراصل ابا ہونا کی صفت تو اس میں پہلے سے موجود تھی، لیکن ظہور کے لیے انتظار کرنا پڑا اسلم کا. اسلم پیدا ہوا تو پہلی مرتبہ اس نے ابا کہلایا. رب کہتا ہے رب تو سبھی کا ہوں، لیکن سب سے پہلے پیدا کیا اپنے محبوب کو، سب سے پہلے اس کا رب لگا ہوں، اس لیے مجھے کہنے دو کہ تیرے رب نہیں ہوگی ہے تیرے رب. آگے بات
اور اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، یہ دونوں صفتیں ہیں اللہ کی، جس طرح رب صفت ہے اسی طرح یہ بھی۔ یہ باتیں کیوں کہی ہیں؟ دراصل مانگنے کا ایک طریقہ ہے، جب مانگنے والا جاتا ہے نا تو جا کر کے یہ نہیں کہتا آپ نے بڑے اچھے امتحان پاس کیے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے بادشاہوں کے دربار قائم رہیں، آپ کی ثقافتیں قائم رہیں، آپ کی دینے قائم رہیں، آپ کی دولتیں قائم رہیں، آپ کی جاگیریں قائم رہیں، کیونکہ جو چیز وہ مانگنا چاہتا ہے اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا دولت کے ساتھ ہے، جاگیر کے ساتھ ہے، جائیداد کے ساتھ ہے، روپیہ پیسہ کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی بازو کی مدد مانگنے کا، مرد کا بچہ ہے، شیر کا بچہ ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، موت سے کبھی نہیں لوٹتا، تو ان اوصاف کو اس مانگنے والے راگ سے ایک تعلق ہے جو اس سے مناسبت رکھتا ہے، ایسے صفات بولتا ہے۔ یہ جیسا اوپر بولی پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، آگے چونکہ اس نے گود پھیلانی ہے اس لیے صفتیں وہ بیان کی جو گود پھیلانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس سے مانگنا اس کی تعریف۔ اب یہ سائل جو جا کے بھیک مانگتے ہیں، جا کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، یہ خیر بہو جی، اور راجا نے پاک لگے اور سیدہ نے دربار لگے اور ملکہ نے گھوڑیاں دوڑی ہیں، حالانکہ مانگنا چاہتا ہے بھیک، لیکن وہ تعریف اس طرح کی کرتا ہے کہ ان کی شانیں بیان ہوں۔ اب بھیک مانگنے لگا ہے تو جو جو کلمات اس کے دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تو اوصاف باری تعالیٰ، اس میں ایک وہ صفت جو صفت اضافی ہے، اور وہ صفات جو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت کریم ہے، یہ بھی صفات اضافی ہے۔ رب کے اندر رحم ہے، پر جب تک مرحوم نہ ہو رحم کس پر ہو؟ وہ کرم تو کرنے والا ہے، جب تک جس پر کرم کیا جاتا ہے وہ نہ ہو تو پھر اس کا اظہار کس طرح ہو؟ یہ بتانا چاہتا ہے مولا کریم تو خدا ہی صحیح، پر میں بھی نہ ہوں تو تیری رحمانیت کون استعمال کرے گا؟ میں گنہگار نہ ہوں تو کس کو عطا کرے گا؟ میرے گناہوں کو بھی تیرے کرم میں داخل ہے، تو کریم ہے۔ میں اگر تو حقدار کو کوئی نیکی کا تو بدلہ دے دے تو یہ کرم تو نہ ہوا، کرم تو اس بات کا ہوا کہ میں حقدار نہیں ہوں، تو کرم فرما دے۔ اس کا مطلب یہ اگلی عبادت کو وہ اپنے کاغذات میں یہ کہنا چاہتا ہے مولا کریم کیا میں اور کیا میری عبادت، میں کس لائق ہوں؟ میں نے وضو کیا پر پانی تو نے دیا ہے، ہاتھ پاؤں میں نے ہلائے پر طاقت تو نے دی ہے، میں نے اپنی زندگی کو استعمال کیا پر سانس تو نے عطا کی، میں چل کر کے مسجد میں گیا ہوں وہ زمین تو نے بنائی ہے، میں نے اللہ اللہ کیا پر زبان تو نے عطا کی، اس میں کیا ہوں کہ میں کہوں کہ میری بھی کوئی چیز ہے؟ اور کریم کرم ہی کرم ہے، میری عبادت بھی کسی کام کی نہیں، میں خود بھی کسی کام کا نہیں ہوں، جو کچھ کر پایا ہوں تیرے کرم سے کر پایا، مجھے حقدار سمجھ کے نہیں، مدینے والے کا سگے دربار سمجھ کے لگا۔ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ مبدأ و معاد، یہ بنیادی بحث ہے علم عقیدہ میں۔ آدمی پہ شروع کہاں سے ہوا ہے، ختم کہاں جا کے ہوگا، جواب کیسے دے گا؟ اور آگے بیان کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کا تو اکیلا حقدار ہے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی حقیقی مدد جس کو کہتے ہیں کہ بذات، پرسائی جس کو کہتے ہیں، پرسائی فی الواقع خود بخود، جو کسی کی دی ہوئی طاقت سے امداد نہیں کرتا، خود بخود وہ تیری شان کے لائق، جو رسول کرتا ہے، ولی کرتا ہے، والدین ہی مدد کرتے ہیں، دوستی مدد کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر طبیب مدد کرتا ہے، یہ سب تیری دین ہے۔ آپ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے تو کہے جناب ایاک نستعین نبی پڑھ کے آئے تو اب اس کے مدد مانگنے کیوں آئے ہو؟ کہہ سکتا ہے؟ ریل پر جا کر کے بیٹھنے لگے پکڑ کے کھینچ کے نیچے اتار لے کہ ابھی تو مسجد میں کہہ کے آئے ہو کہ تیرے سوا کسی کی مدد نہیں مانگتے، تو اب ریل پہ کیوں بیٹھتا ہے کہنے کا؟
اب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین حضور کی بارگاہ میں ہیں، حضور سے مدد مانگتے. مثال پر دیکھیے، ایک صحابی ہیں جن کا ربیعہ ابن کعب نام ہے. رات کے وقت سرکار کو وضو کرایا، سرکار کی دیے سل توتا مانگا جو دیا جائے گا. اچھا، اب یہ عربی زبان ہے. جب کوئی زبان بولی جاتی ہے تو زبان کے قواعد بیچ میں سے نکال نہیں دیے جاتے، زبان کے قواعد بیچ میں رہتے. عربی زبان میں علم نحو کا بھی قاعدہ ہے، علم بلاغت کا بھی قاعدہ ہے کہ ٹرانزیٹو ورب ہو، فعل متعدی ہو، اس کا مفعول ذکر نہ کیا جائے، اس کا آبجیکٹ ذکر میں نہ آئے، تو اس سے مراد عمومیت اور اطلاق ہوتا ہے. یعنی نہ شے کی پابندی ہے نہ اس کی صفت کی پابندی ہے. جو بھی مانگ ملے گا، جس طرح بھی مانگ ملے گا. سر تو سوال کر، مانگ. اب فعل متعدی ہے نا، فعل متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل پر مکمل نہ ہو، مفعول بھی مانگے. مانگ، اب جو مانگے کا کوئی چیز ہوگی نا، ادھر سو گیا، اب سونے کا عمل کسی کے اوپر تو نہیں واقع ہوا، فاعل پر مکمل ہو گیا، لیکن جب مانگنے لگے گا مانگے گا تو کوئی چیز مانگے گا نا. یہ فاعل پر مکمل ہوگا، مفعول پر مکمل ہوگا. ایسے فعل کو انگریزی میں ٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں اگر ایک پر مکمل ہو. اگر دو پر مکمل ہو تو اس کو ڈیٹرانزیٹو کہتے ہیں. اگر دو سے زیادہ پر مکمل ہو تو اس کو کمپلیکس ٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں. یہ کافی لمبا کام ہے. بہرحال جب مفعول ذکر نہ کیا جائے تو مراد ہوتی ہے عام. سرکار کا فرمان مانگ دیا جائے گا. یہ نہ فرمایا کہ دنیا مانگ کے قیامت مانگ، جنت مانگ کے حوریں مانگ، روپیہ مانگ کے پیسہ مانگ، زندگی مانگ کے صحت مانگ، وسائل مانگ کے اقتدار. کیا مانگ؟ مطلب مانگ حبیب خدا سے تو پھر مانگ، پھر مانگ، پھر مانگ. مانگ کے دیکھ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. جو یہ ہر وقت پڑھتے تھے یا کا نستعین، یہ ان کی بولی ہے. صحابہ سے بہتر کس نے سمجھا ہوگا یا کا نستعین کو. سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اسألوکا مرافقتا کا فی الجنہ. یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں. سمجھ آئیے بات؟ اس سے مراد اس کی نفی ہے جو بتوں سے مانگتے تھے، ان کو مستقل خدا مانگتے تھے. اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ گئے اور لوگوں نے سوال کیے کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی اس کام کے دینے پر لگا ہوا ہوں. نہیں، بخاری جلد دوئن آخری حصے میں ہے. حضور واللہ یوتی وانما انا قاسم. اصل میں دیتا تو خدا ہے، لیکن کائنات میں بانٹنے کا کام میں کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی ایسی خوشی کی بات ہوئی ہے، میں کہتا ہوں مٹھائی تقسیم کرو. میں ایک آدمی کو پکڑ کے کہتا ہوں موسیٰ بھائی لے کے مٹھائی تقسیم کرو. شمس الدین اٹھ کے کہتے ہیں میں ان کے ہاتھ سے نہیں لیتا، مجھے خود دے. میں کہوں گا اللہ کے بندے، جس طرح تم میری دین کے قائل ہو، میرے طریقے کو بھی مانو. مجھ سے مانگتے ہو جا کے موسیٰ بھائی کو خود میں دے. بانٹنے والے کو یہ اختیار دیا گیا وہ بانٹے. سرکار بانٹے ہیں